بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ ایک چھت کے نیچے 2 بھائیوں کی فیملیز، میرے بابا ماما اور میں، اور ہمارے ساتھ تایا تائی اور ان کے 2 بیٹے اسامہ اور ساجد، سب مل کر رہتے تھے۔ ایک دسترخوان، ایک ہنسی، ایک دکھ، ایک دعا۔ بچپن سے یہی دیکھا، یہی سیکھا۔ تایا جان بڑے حلیم الطبع تھے، بابا کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹاتے تھے، اور میرے بابا میرے ہیرو تھے، ہمیشہ میرے لیے وقت نکالتے، چاہے دن کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ اسامہ بھائی، میرے تایا کے بڑے بیٹے، مجھ سے 10 سال بڑے، سنجیدہ، خاموش، مگر بے حد ذمہ دار۔ ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ انسان نہیں، کوئی مکمل کتاب ہو، جس کا ہر صفحہ اعتماد سے بھرا ہو۔ جب وہ بات کرتے، سب سنتے، جب وہ خاموش ہوتے تو بھی ان کی موجودگی محسوس ہوتی۔ عیشا، بیٹا، اسامہ کو چائے دے دینا، وہ اوپر والے کمرے میں ہے، تائی اکثر مجھ سے کہتی۔ جی تائی امی، اور میں بھاگتی ہوئی چائے لے جاتی۔ دروازہ کھٹکھٹاتی، وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے اور سنجیدگی سے کہتے شکریہ۔ میں ہنس کر کہتی بس اتنا ہی، کبھی تو چائے کی تعریف کر دیں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے اور دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک جاتے۔ یہی ان کی عادت تھی، کم بولتے مگر ہر لفظ میں وزن ہوتا۔ ان کے برعکس ساجد بھیا کچھ شوخ طبیعت کے تھے، مجھ سے 4 سال بڑے۔ ایف اے کے بعد تایا اور بابا کے ساتھ بزنس سنبھال رہے تھے۔ باتوں میں ہلکے پھلکے، کبھی کبھی مذاق میں مجھے چڑھاتے۔ عشا، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کالج میں تم بھی سب کو پڑھاتی ہوگی۔ وہ ہنستے، کیونکہ تم جیسے سست طالب علموں کو دیکھ کر پڑھانے کی ہمت آ جاتی ہے۔ میں ترکی بترکی جواب دیتی۔ گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، خاص طور پر جب اسامہ بھائی کی شادی کی بات چلتی تو سب چہروں پر خوشی آ جاتی۔ تائی امی کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کب رشتہ فائنل ہو اور کب گھر میں بہو آ جائے۔ میری ماما بھی ہمیشہ کہتی کاش ایسی بہو ملے جو ہمارے اسامہ جیسے ہی سلجھی ہوئی ہو، اور میں دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ انہیں ایسی بیوی ملے جو ان کی پرسنالٹی سے میچ کرے، خوبصورت، سمجھدار، ایجوکیٹڈ۔ میں اپنی سہیلیوں کو اکثر ان کی تصویر دکھاتی، یہ میرے اسامہ بھائی ہیں۔ واہ یار، اتنا ہینڈسم بھائی، قسمت ہو تو تیری ہو۔ سہیلیاں آہیں بھرتی، میں خود ڈھونڈوں گی ان کے لیے کوئی بہت خاص لڑکی، تم سب کو بھول جاؤ۔ میں فخر سے کہکا لگا کر کہتی ارے میرا رشتہ کروا دو ان سے، ایک سہیلی نے مذاق میں کہا۔ میں نخوت سے سر جھٹک کر ہنستی، جاؤ جاؤ، میرے بھائی تم جیسے عام لوگوں سے شادی نہیں کرتے۔ سچ تو یہ تھا کہ میں انہیں واقعی اپنے بڑے بھائی کی طرح مانتی تھی۔ ان سے عزت اور احترام کا رشتہ جڑا تھا، جیسے میں نے کبھی کسی اور زاویے سے نہیں دیکھا تھا۔ ان کی خاموشی مجھے محفوظ لگتی تھی، ان کا انداز مجھے متاثر کرتا تھا۔ میں جب بھی کسی مسئلے میں الجھتی تو سوچتی اگر اسامہ بھائی ہوتے تو کیا کرتے۔ ایک دن شام کو سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو تائی امی نے کہا میں نے سوچ لیا ہے، اس مہینے کے آخر میں رشتہ دیکھنے چلیں گے۔ پہلے اس سے پوچھ تو لو، وہ مانتا ہی نہیں۔ تایا جان نے مسکرا کر کہا ہاں، اسامہ بھائی ہر بار منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کیریئر بنانا ہے۔ ماما نے ہنستے ہوئے کہا پھر بھی کوشش تو کرنی ہے نا۔ تائی امی ضدی لہجے میں بولی۔ میں دل میں ایکسائٹڈ ہو گئی، مجھے دل ہی دل میں خوشی ہوتی تھی کہ بھائی کی شادی ہوگی۔ میں دلہن کو ویلکم کروں گی، نئی بہن بنے گی، کمرے سجاؤں گی، مہندی، موسیقی، سب ہوگا۔ کبھی کبھی میں خود بھی کمرے میں بیٹھ کر دلہنوں کے ڈریسز کا آئیڈیاز نکالتی، سوچتی اسامہ بھائی کے ساتھ جو بھی آئے گی اسے کیا پہننا چاہیے، کیا پہنے گی، کہاں سے لائیں گے۔ گھر میں ایسی باتوں کا شور تھا، امید تھی، خوشی تھی۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت ان خوشیوں پر کیسا سایہ ڈالے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہی مکمل تصویر جسے میں اپنی دنیا سمجھتی تھی جلد ہی بکھر جائے گی۔ تب تک سب کچھ روشن، خوشنما اور مکمل تھا۔ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی چیز خراب ہوتی، جیسے پنکھا یا لائٹ، تو سب ایک ہی نام لیتے اسامہ، بیٹا ذرا دیکھ تو لینا، اور وہ خاموشی سے آ کر ہر کام ٹھیک کر جاتے۔ ان کو ہر کام آتا ہے، تائی امی فخر سے کہتی۔ ایسے چھوٹے چھوٹے لمحے ان کی شخصیت کا اور بھی خاص عکس دکھاتے تھے۔ وہ صرف سنجیدہ نہیں تھے، وہ اپنے انداز سے سب کو متاثر کرتے تھے۔ میری کچھ سہیلیاں اکثر ہمارے گھر آتی تھیں، کبھی پڑھنے کے بہانے، کبھی کھانے کے، اور ہمیشہ اسامہ بھائی کو دیکھ کر ان کی نظریں بدل جاتی۔ یار، تم نے بتایا نہیں تھا،
تمہارے بھائی اتنے ہینڈسم ہیں؟ میں روز تو بتاتی ہوں، تم لوگ مانتے کب ہو؟ کاش میری شادی کسی اسامہ جیسے بندے سے ہو جائے۔ پہلے خود بھی تھوڑا گریس لاؤ، پھر ایسی دعائیں مانگا کرو۔ ہم سب ہنسنے لگتی۔ اس کے بعد کئی بار ہوا کہ لڑکیوں نے مجھ سے کہا، عشا، اگر کبھی تمہارے بھائی کا رشتہ کہیں نہ طے ہوا تو ایک بار ہمارا بھی سوچ لینا۔ میں ان کی باتوں پر صرف مسکرا دی تھی۔ یہ سب معمولات زندگی کا حصہ تھے اور میں انہیں معمول ہی سمجھتی رہی، جب تک ایک واقعہ نہ ہو گیا جس نے مجھے لمحہ بھر کے لیے روک دیا۔ ایک شام جب سب گھر والے نیچے بیٹھے تھے، مجھے کچھ چیز لینے اوپر جانا تھا۔ میں جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ میرے پاؤں کا توازن بگڑ گیا۔ ایک دم سے میں پھسلنے لگی۔ آہ! چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے میرا بازو پکڑ لیا۔ وہ اسامہ بھائی تھے جو نیچے آ رہے تھے۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ انہوں نے مجھے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ میرے قدم زمین پر واپس آ چکے تھے، مگر میرا دل اب بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ اس جھٹکے میں میرا دوپٹہ بھی گر چکا تھا۔ میں ان کی باہوں میں تھی اور وہ لمحہ، صرف ایک لمحہ، ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ انہوں نے فوراً مجھے سیدھا کیا، دوپٹہ اٹھا کر میرے ہاتھ میں دیا اور بنا کچھ کہے نیچے چلے گئے۔ میں کچھ دیر سیڑھیوں پر ہی کھڑی رہی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی اور ذہن میں کئی سوال۔ کیا واقعی وہی لمحہ تھا یا میرا وہم؟ ان کی نظر جیسے ایک لمحے کے لیے کچھ کہہ گئی ہو، مگر پھر واپس وہی سنجیدہ چہرہ، وہی خاموشی۔ عشا، پانی دے دو۔ نیچے سے تائی کی آواز آئی تو میں جیسے ہوش میں آئی، جلدی سے نیچے آئی اور معمولات میں مصروف ہو گئی، مگر دل میں وہ لمحہ قید ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کئی دن تک میں نے ان کا سامنا کرنے سے گریز کیا۔ جب وہ سامنے آتے، میں دوسری طرف دیکھ لیتی۔ وہ کچھ کہتے نہیں تھے، مگر مجھے ایسا لگتا جیسے وہ بھی کچھ بدلا بدلا محسوس کر رہے ہوں۔ ایک شام جب ہم سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے تو بابا نے کہا، اسامہ، تمہیں پتا ہے تمہاری تائی نے تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ ابھی نہیں بابا، ابھی میرا فوکس کام پر ہے۔ بابا نے گہری سانس لی۔ تم ہر بار یہی کہتے ہو، مگر کب تک؟ جب وقت ٹھیک لگا تب ضرور سوچوں گا۔ انہوں نے بات ختم کر دی۔ اس بات پر سب خاموش ہو گئے۔ تائی کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ ماما نے بھی مجھے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جیسے کہہ رہی ہوں کچھ سمجھاؤ اسے، مگر میں خود الجھی ہوئی تھی۔ ایک طرف وہ لمحہ جو میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، اور دوسری طرف وہ عزت جو میرے دل میں اب بھی ان کے لیے تھی۔ اس واقعے کے بعد دن معمول کے مطابق گزرنے لگے، لیکن میرے اندر کچھ معمول کے مطابق نہیں رہا تھا۔ وہ ایک لمحہ، وہ ایک گرفت، ایک نظر مجھے خود سے بیگانہ کر گئی تھی۔ میں نے خود کو مصروف رکھنا شروع کر دیا، پڑھائی میں، گھر کے کاموں میں، کتابوں میں، لیکن ذہن بار بار وہیں چلا جاتا۔ میں نے اس خیال کو وہم سمجھ کر جھٹکنے کی کوشش کی، کیونکہ میرے لیے اسامہ بھائی وہ نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ میرے بڑے بھائی جیسے تھے، رول ماڈل، ایک محفوظ احساس۔ پھر ایک دن ایک عام سا دن، جیسے اور دن ہوتے ہیں، مگر وہ دن میری زندگی کے عام دنوں سے کٹ گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میرے پھپھو کے بیٹے کی شادی قریب تھی۔ سب لوگ شادی کی شاپنگ کے لیے باہر گئے تھے، امی، تائی، بابا، تایا، حتیٰ کہ ساجد بھی۔ میں صبح سے تھکی ہوئی تھی، اس لیے کہہ دیا کہ گھر پر ہی رہوں گی۔ دوپہر کے میں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ خاموشی کا ایک اپنا سکون ہوتا ہے، میں اسی میں کھوئی تھی کہ اچانک اوپر سے قدموں کی آواز آئی۔ اسامہ بھائی سیڑھیوں سے نیچے آ رہے تھے۔ مجھے انہیں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ آپ سب تو شاپنگ پر گئے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مجھے کچھ کام تھا، آفس سے آنا پڑا۔ سر میں درد ہے، ایک کپ چائے بنا دو، کمرے میں دے دینا۔ جی بہتر، میں نے سادگی سے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ چائے بناتے ہوئے ذہن میں کوئی خدشہ نہیں تھا، سب کچھ معمول کے مطابق لگا۔ کپ میں چائے ڈالی، پلیٹ میں بسکٹ رکھے اور ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، آواز اندر سے آئی۔ میں اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے قدم رک گئے۔ وہ بغیر شرٹ کے کھڑے تھے، شاید ابھی ابھی واش روم سے نکلے تھے۔ چائے بعد میں لے آؤں؟ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ نہیں، رکھ دو یہیں۔ ان کا لہجہ سخت اور غیر مانوس سا تھا۔ میں نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، جیسے ہی مڑی جانے کے لیے انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ ایک دھمک سی ہوئی۔ دروازہ بند کیوں کیا؟ میری آواز میں اب گھبراہٹ آ گئی تھی۔ بس تھوڑی دیر بات کرنی ہے۔ وہ میرے قریب آ چکے تھے۔ اسامہ بھائی، پلیز دروازہ کھولیں، میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو، آواز مت نکالنا۔
ان کی آواز میں وہ شناسا سختی نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، اجنبی، درندہ سا۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی مگر انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا۔ مت کرو یہ، پلیز، آپ میرے بھائی جیسے ہو، میں چیخی۔ بس کرو عشا، ابھی صرف خاموشی سے رہو۔ ان کی آنکھوں میں شرافت نہیں، ہوس تھی۔ میں نے پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، چیخنے لگی، لیکن ان کا ہاتھ میرے منہ پر آ گیا۔ اگر شور مچایا تو کسی کو کچھ بتا نہیں پاؤ گی۔ میری آواز دبی، سانسیں رکنے لگی، اور عزت وہ لمحوں میں زمین پر گر گئی۔ جب وہ سب ختم کر چکے، میں کمرے کے کونے میں زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ میں دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ کپڑے پہن کر واپس مڑے۔ کسی سے کچھ کہا تو سب کچھ تمہارے سر ڈال دوں گا، سمجھی؟ میں نے صرف سر ہلایا۔ اس وقت میرے اندر آواز نہیں بچی تھی، صرف لرزتی سانسیں تھی۔ وہ کمرے سے نکل گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے کسی نے کسی کی زندگی تباہ نہ کی ہو۔ میں وہیں بیٹھی رہی، نہ رو سکی نہ بول سکی، جیسے زبان جسم سب بے جان ہو گئے تھے۔ شام کو سب گھر واپس آ گئے، سب معمول کے مطابق باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی نے آواز دی، عشا، کھانا کھا لو۔ امی، بھوک نہیں ہے، سر میں درد ہے، سونا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، دوا لے لینا، وہ کہہ کر چلی گئی۔ میں بیڈ پر لیٹ گئی، چھت کو تکتی رہی۔ وہ سب کچھ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، دروازہ بند ہونا، بازو پکڑنا، وہ سخت آواز، وہ نظر۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں اب وہ عشا نہیں تھی جو چند دن پہلے تک اپنی سہیلیوں کو فخر سے کہتی تھی، میرے اسامہ بھائی مثالی ہیں۔ میں نے خود سے پوچھا، کیا یہ خواب تھا؟ نہیں، یہ حقیقت تھی، تلخ کاٹتی ہوئی، توڑ دینے والی حقیقت۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی، مگر کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ میں گھر میں سب کے بیچ ہوتے ہوئے بھی غائب سی ہو گئی تھی۔ میری ہنسی، باتیں، وہ سب کچھ جیسے میں کہیں رکھ کر بھول آئی تھی۔ باہر سے سب کچھ ویسا ہی تھا، اندر ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ اسامہ بھائی اب بھی گھر میں گھومتے پھرتے تھے، سب کے ساتھ معمول کے مطابق پیش آتے، لیکن میرے لیے ان کی ہر موجودگی ایک خوف بن چکی تھی۔ میں ان سے نظریں چراتی، ان کے کمرے کے سامنے سے گزرنے سے گریز کرتی، اور وہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، ویسے ہی روزمرہ میں مصروف رہتے۔ ایک دن میں لاؤنج میں کتاب پڑھنے کا ڈرامہ کر رہی تھی کہ وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ سب نارمل رکھو، اگر کسی سے کچھ کہا تو یاد رکھنا تم ہی الزام میں آؤ گی۔ میں نے کتاب سے نظریں نہیں اٹھائیں، بس چپ چاپ سر ہلایا۔ سمجھ گئیں؟ جی، بس اتنا ہی کہا۔ میری آواز میرے کانوں میں بھی اجنبی لگی۔ وقت آگے بڑھا، جیسے زخم وقت سے بھر جاتے ہوں، مگر میرے اندر کا زخم وقت کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے بات کرنا کم کر دیا، باہر جانا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنی سہیلیوں سے بھی رابطہ کم کر دیا۔ امی نے کئی بار پوچھا، عشا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کچھ دنوں سے بہت چپ چپ ہو۔ بس پڑھائی کا دباؤ ہے امی، میں نے ہر بار یہی جھوٹ بولا۔ ایک دن شام کو سب گھر والے بیٹھے تھے، باتوں باتوں میں تایا جان نے کہا، ہم نے سوچا ہے کہ ساجد کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ امی نے فوراً کہا، ہاں بالکل، اچھا وقت ہے، اور لڑکا بھی ماشاءاللہ اب ذمہ دار ہو گیا ہے۔ ماما نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، عشا کیسا رہے گا؟ دونوں بچے ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں، سمجھ بوجھ بھی ہے۔ میری سانس اٹک گئی، میں نے نظریں جھکا لی، کسی نے مجھ سے رائے نہیں لی، سب نے جیسے فیصلہ کر لیا ہو۔ میرا خیال ہے بالکل مناسب ہے، بابا نے تائید کی، اور بات وہیں طے ہو گئی، بغیر میرے کچھ کہے، بغیر میری مرضی کے۔ اس دن رات میں اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی رہی، دل جیسے سن ہو چکا تھا۔ ساجد، جو ہمیشہ مجھے چھوٹی بہن کہہ کر چھیڑتا تھا، اب میرا شوہر بننے جا رہا تھا۔ میں یہ سب سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، لیکن زبان پر کچھ نہ تھا۔ کچھ دن بعد گھر میں خوشی کا ماحول بننے لگا۔ تائی امی نے تیاریاں شروع کر دی، ماما نے جوڑے خریدنے کا منصوبہ بنایا، اور میں بس ایک سایہ بن گئی تھی جو سب کی باتوں میں خاموش کھڑا تھا۔ ایک دن دوپہر کو میں کچن میں تھی، وہی چائے کا کپ بنا رہی تھی، دروازے کے قریب آہٹ ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، اسامہ بھائی کھڑے تھے۔ مبارک ہو، ساجد سے رشتہ طے ہو گیا۔ میں خاموش رہی، بس خاموش رہو، سب ٹھیک رہے گا، اگر کچھ کہا تو تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ جملہ میرے لیے نیا نہیں تھا، لیکن اس بار اس کا مطلب مختلف تھا۔
اب بات صرف میری عزت کی نہیں، میرے ہونے کے فیصلے پر آنچ آئی تھی۔ اس رات جب میں نے نماز پڑھی تو سجدے میں سر رکھ کر رونا آیا۔ دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ کوئی راستہ نکال، مجھے اس زندگی سے باہر نکال دے۔ کبھی کبھی سوچتی ساجد کو سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر دل کہتا وہ مانے گا نہیں، الٹا الزام مجھ پر آ جائے گا، اور ویسے بھی کیا فرق پڑے گا، اس گھر میں رہ کر کیا بدلنے والا تھا۔ منگنی کی رسم ہو گئی، گھر میں مہمان آنا جانا بڑھ گیا۔ میں ایک روبوٹ کی طرح ان سب کاموں میں شامل رہی۔ وہ لڑکی جو کبھی ہر تقریب میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتی تھی، اب سب سے پیچھے رہ گئی تھی۔ ایک رات ماما میرے پاس آئیں، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا ساجد تمہیں بہت خوش رکھے گا، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ جی ماما، رخصتی کے بعد زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوگا، اور تم دیکھنا سب اچھا ہوگا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس ان کی بات سنتی رہی۔ اندر سے کچھ ٹوٹ رہا تھا، لیکن آنکھیں خشک تھیں۔ اسی دوران ایک روز تائی امی نے مجھے ساجد کے ساتھ کچھ چیزیں خریدنے بازار بھیج دیا۔ راستے میں ساجد نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا، تم خوش ہو نا؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی سچا جواب نہیں تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا، جی میں جانتا ہوں تم چپ ہو گئی ہو، پر میں تمہیں خوش رکھوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور دل میں درد کی ایک اور لہر اٹھی۔ وہ مجھ سے مخلص تھا اور میں اس کے سامنے خالی رشتہ بن کر کھڑی تھی۔ رخصتی سے ایک رات پہلے گھر میں خوشی کا شور تھا، مہمان آ جا رہے تھے۔ تائی امی آخری لمحات کی تیاریاں سنبھال رہی تھیں، اور میرے کمرے میں سب لڑکیاں مہندی کی رسم کے بعد ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ ساجد کی امی نے سونے کے زیورات بھجوائے تھے، جنہیں سب دیکھ کر رش کر رہی تھیں۔ میں نے بس سر ہلا دیا، جیسے کچھ محسوس ہی نہ ہوتا ہو۔ کچھ دیر بعد سب لڑکیاں اپنے کمروں کو چلی گئیں، میں تنہا رہ گئی۔ بستر پر بیٹھ کر دوپٹہ سنوار رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وقت رات کے 11 بجے کا تھا۔ میں چونکی، پھر دروازہ کھولا، سامنے اسامہ کھڑا تھا۔ تم؟ میری آواز حیرت اور بے چینی سے کام گئی۔ بات کرنی ہے، اندر آ سکتا ہوں؟ اب ایسی رات کو؟ بس 5 منٹ۔ میں پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کرنے آیا ہو۔ کیا بات ہے؟ کل میری شادی ہے، اور اب یہاں؟ اسی بارے میں بات کرنی ہے۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتی، میں نے پیچھے ہٹ کر کہا۔ بس ایک بار سن لو، میں چاہتا ہوں کہ تم انکار کر دو، نکاح مت کرو ساجد سے۔ کیا؟ میں ٹھٹک گئی۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے نکاح کرو۔ میرے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ میں نے قریب جا کر تیز لہجے میں کہا، کیا کہا تم نے؟ تم سے نکاح؟ تم وہی ہو نا جس نے میری زندگی برباد کی، اور آج کہہ رہے ہو شادی کر لو؟ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، اور میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے قریب گئی اور کہا، لعنت ہے تم پر اسامہ، لعنت ہے تمہارے کردار پر، تمہارے ضمیر پر، اور اس رشتے پر جس کی آڑ میں تم نے مجھے برباد کیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں عشا، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم محبت نہیں کرتے، تم بزدل ہو۔ اگر واقعی محبت ہوتی تو یہ سب پہلے سوچتے، اور سچائی یہ ہے کہ تم آج بھی اپنی نیت بس میری زندگی برباد کرنے کے رکھتے ہو، نہ کہ میرے وجود کی بحالی کے لیے۔ وہ کچھ کہنے کو اٹھا، لیکن میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، رک جاؤ، آج تم میرے کمرے میں آخری بار آئے ہو، اب تم میرے لیے مر چکے ہو۔ ساجد تمہیں وہ نہیں دے پائے گا جو میں دے سکتا ہوں۔ وہ تمہاری حقیقت نہیں جانتا، اگر جان گیا تو تم کیا کرو گے؟ پھر بلیک میل کرو گے؟ نہیں، اب میں ڈرنے والی نہیں۔ کل میں نکاح کروں گی اسی ساجد سے جس نے مجھے عزت دی، بھلے وہ جانتا نہ ہو۔ اسامہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تم مجھے رد کر رہی ہو؟ نہیں، میں تمہیں پہچان رہی ہوں، اور اپنے لیے یہ فیصلہ کر رہی ہوں کہ تم سے بدتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ مڑا، دروازے کی طرف بڑھا، پھر ایک لمحے کو رکا۔ تم بعد میں پچھتاؤ گی عشا، میں نے بے نیازی سے کہا۔ میں پہلے ہی بہت کچھ کھو چکی ہوں، اب کچھ نہیں بچا جو پچھتاؤں۔ دروازہ کھلا، بند ہوا، اور میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سانسیں بے ترتیب تھیں، لیکن دل میں ایک عجیب سی مضبوطی آ چکی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے سب کام سمیٹنا شروع کر دیے۔ امی میرے لیے چوڑیاں لے کر آئیں، تائی نے دوپٹہ سنوارا، اور ساجد کے دوستوں نے مزاحیہ انداز میں ویڈیو کال پر مبارکباد دی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی،
لیکن اندر ایک سکون تھا، جیسے کسی بھاری بوجھ سے آزاد ہو چکی ہوں۔ نکاح کے وقت قاضی نے جب پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ اور وہ لمحہ، وہ میرے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ نہ محبت تھی، نہ خواب، صرف خودداری اور ایک فیصلہ جو میں نے اپنے لیے کیا تھا۔ اسامہ اس دن نکاح کی تقریب میں شامل نہیں ہوا۔ کسی نے اس کی غیر موجودگی کو موضوع نہیں بنایا، لیکن مجھے معلوم تھا وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ اب وہ جو بھی کرے، میرے لیے ایک بند دروازہ تھا، ہمیشہ کے لیے۔ رخصتی کی رات جب میں ساجد کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ دروازے پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ آ جاؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے قدم آگے بڑھائے، مگر اندر ہی اندر کوئی رکاوٹ تھی۔ بستر پر بیٹھ کر میں نے نظریں جھکا لی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے آہستہ سا میرا ہاتھ تھاما۔ عشا، کیا تم خوش ہو؟ میرے حلق سے آواز نہیں نکلی۔ میں نے بمشکل کہا، سر میں تھوڑا درد ہے، شاید تھکن کی وجہ سے۔ اوہ، میں سمجھتا ہوں۔ تم آرام کرو، ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ پیچھے ہٹ گئے اور مجھے بستر پر آرام سے لیٹنے دیا۔ وہ رات خاموشی میں گزری، کوئی شکایت، کوئی اصرار نہیں، صرف ایک شرافت سے بھرا ہوا فاصلہ۔ اگلی صبح ناشتہ کرتے وقت امی نے پوچھا، بیٹا، سب خیریت ہے نا؟ میں نے مصنوعی مسکراہٹ سے جواب دیا، جی امی۔ اگلے چند دن میں گھر میں نئی دلہن ہونے کے ناطے خاص توجہ ملی۔ ساجد مجھے شاپنگ پر لے کر گئے۔ میں نے ان کے ساتھ بازار کی رونقیں دیکھی، لیکن اندر کا سکوت کہیں نہیں گیا۔ ایک دن وہ مجھے پارک لے گئے، جہاں ہم دونوں بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ یاد ہے، یہاں تم مجھے جھولے جھلانے سے انکار کر دیتی تھی، کہتی تھی خود جھولو۔ میں نے ہنسنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، ہاں یاد ہے۔ عشا، میں جانتا ہوں کہ تم چپ چپ ہو، لیکن میں چاہتا ہوں ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھیں۔ آپ بہت اچھے ہیں ساجد، بس یہی کافی نہیں ہے نا؟ میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم جیسے دور دور رہتی ہو۔ میں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ راتوں کو میں یا تو سونے کا بہانہ کرتی یا امی کے کمرے میں چلی جاتی، یا پھر کبھی کبھار ساجد کے ساتھ ہوتی، ایک ہی کمرے میں۔ ساجد نے کبھی زور نہیں دیا، کبھی شکایت نہیں کی۔ امی نے ایک دن پیار سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ جی امی، بس تھوڑا وقت لگے گا سب نارمل ہونے میں۔ ایک ماہ یوں ہی گزرا۔ میں نے اپنی طبیعت کی تبدیلی کو پہلے چھپا کر رکھا، مگر وہ زیادہ وقت چھپی نہ رہ سکی۔ بار بار متلی، تھکن، کمزوری۔ پہلے سوچا شاید ذہنی دباؤ ہے، لیکن جب یہ علامات بڑھنے لگیں تو تائی امی نے کہا، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ہم اسپتال گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کہا، آپ کو مبارک ہو، عشا ماں بننے والی ہے۔ تائی امی نے خوشی سے میری پیشانی چومی۔ ماشاء اللہ، اللہ خوشیاں دکھائے تمہیں۔ میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ اسپتال سے گھر واپس آتے ہوئے میں خاموش تھی۔ تائی مسلسل باتیں کر رہی تھی۔ اب دیکھنا ساجد کیسے خوش ہوگا، یہ تو خوشیوں پہ خوشیاں ہو رہی ہیں۔ گھر آ کر میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور جائے نماز نکال لی۔ دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیسا وقت ہے، یہ کیسا راز ہے جو میرے ساتھ جڑ گیا ہے۔ مجھے معلوم تھا یہ بچہ ساجد کا نہیں، یہ بات تو میں شادی سے پہلے بھی جانتی تھی، اور یہ سوچ ہی میری ہڈیوں تک کو لرزا رہی تھی۔ رات کو ساجد واپس آئے، میں ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ انہوں نے خوشی سے کہا، تائی امی نے بتایا ہم والدین بننے والے ہیں۔ میں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ تم جانتی ہو میں کتنا خوش ہوں، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا لمحہ ہے۔ میں چپ رہی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ نہیں، ایسے ہی، ہارمونز کی وجہ سے شاید۔ اب سے تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، صرف آرام کرنا ہے اور خوش رہنا ہے، وعدہ کرو۔ میں نے سر ہلا دیا، جیسے کسی عدالت میں خاموش گواہی دے رہی ہوں۔ اب مجھے ہر لمحہ ڈر تھا، اگر کسی کو حقیقت معلوم ہو گئی تو، اگر ساجد نے سوال کیا تو، یا بچہ بڑا ہو کر حقیقت جان گیا تو۔ میرے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ساجد کی محبت، ان کا اعتماد میرے لیے ایک تیز دھار چاقو بن چکا تھا، جو ہر دن میرے ضمیر پر کٹ لگا رہا تھا۔ میں ہر دن خود کو کسی چٹان پر کھڑا محسوس کر رہی تھی، جس کے نیچے گہری کھائی ہے۔ صبح سے شام تک یہی خوف، یہی دھڑکا کہ کب کوئی مجھے بلا لے، کب کوئی سوال کرے، کب سب کچھ سامنے آ جائے۔ ساجد روزانہ کی طرح اپنے کام میں مصروف تھے، کاروباری سلسلے میں دوسرے شہر بھی جانے لگے تھے۔ ایک صبح ناشتے پر انہوں نے بتایا،
2 دن کے لیے لاہور جانا ہے، ایک نئی ڈیل فائنل کرنی ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ اللہ کامیاب کرے، اور تم اپنا خیال رکھنا۔ کچھ چاہیے ہو تو امی کو یا تائی کو بتا دینا، تمہاری فکر لگی رہتی ہے اب۔ ان کی سادگی میرے دل پر چھری بن کر لگتی تھی۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، جی۔ ساجد چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ آئینے میں خود کو دیکھتی رہی، چہرہ اترا ہوا، آنکھیں بجھی ہوئیں، اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سوچا، کیا یہ زندگی کسی دھوکے کی بنیاد پر پنپ سکتی ہے؟ اس دن دوپہر کو میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کھڑکی کھولتی، کبھی بند کرتی۔ دل چاہتا تھا کسی سے بات کروں، مگر کس سے، کیا کہوں اور کس لہجے میں؟ میں نے جائے نماز نکالے، سجدے میں سر رکھا اور بول پڑی، یا اللہ، میں تیری بندی ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو جانتا ہے میں کہاں کس کرب میں ہوں، مجھے بچا لے، مجھے رسوا نہ کر، یا تو سب خود ہی ختم کر دے، یا کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے۔ میں سچ میں تھک گئی ہوں، یا رب، میں ہار گئی ہوں۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، سجدے کی جگہ بھیگ چکی تھی۔ میں دیر تک اسی حالت میں رہی، پھر خود کو کسی نہ کسی طرح سنبھال کر کھڑی ہوئی۔ شام ڈھلنے لگی تھی جب نیچے سے چیخنے کی آواز آئی، ارے کوئی فون اٹھائے، جلدی کرو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں بھاگ کر نیچے آئی۔ تایا جان فون کان سے لگائے کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر عجیب سی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ انہوں نے ایک لمحے کو مجھے دیکھا، پھر کہا، ساجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا۔ تائی امی اور امی دونوں رو رہی تھیں۔ بابا فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ کس اسپتال لے کر گئے؟ فیصل اسپتال، لاہور۔ تایا جان بولے، ہم نکلتے ہیں فوراً۔ بابا نے چابی اٹھائی۔ امی نے مجھے سہارا دیا۔ بیٹا، تم نہیں جا سکتی، تمہاری طبیعت اجازت نہیں دیتی۔ نہیں امی، میں جاؤں گی۔ میں نے ضد کی، مگر وہ ماننے کو تیار نہ تھیں۔ چند لمحوں بعد فون دوبارہ بجا۔ اس بار بابا نے فون سنا، اور پھر جیسے ان کے ہاتھ سے فون چھوٹنے کو تھا۔ کیا ہوا؟ امی نے رو کر پوچھا۔ ساجد نہیں رہا۔ بابا کی آواز میں خوفناک ٹھہراؤ تھا۔ تائی زمین پر بیٹھ گئی۔ امی نے سینہ پیٹ لیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میں ایک لمحے کو ساکت ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن دل میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ کیا میری دعا قبول ہو گئی؟ کیا اللہ نے میری بات سن لی؟ یا یہ سب ایک اتفاق تھا؟ کیا میں نے ساجد کو کھو کر نجات پائی ہے، یا ایک اور بوجھ اپنے سر لے لیا ہے؟ میں واپس اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور پھر وہی جائے نماز بچھا لی۔ یا اللہ، اگر یہ تیرا فیصلہ تھا تو میں اس پر راضی ہوں، پر اگر یہ میری دعا کا نتیجہ ہے تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے کسی کی جان نہیں مانگی تھی، میں نے بس بچاؤ مانگا تھا۔ تو گواہ ہے میرے دل کا۔ دن گزرتے گئے، جنازہ آیا، دفن ہوا، اور پھر گھر ماتم میں ڈوب گیا۔ ہر کوئی افسوس کرنے آ رہا تھا، اتنی چھوٹی عمر میں بیوہ ہو گئی، ابھی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا تھا، اوپر سے بچہ بھی ہونے والا ہے۔ میں سب سنتی رہی، کچھ بولی نہیں، دل میں بس ایک ہی فکرہ گونجتا رہا، ساجد، تم بے قصور تھے، اور میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میری بیٹی میرے پیٹ میں پروان چڑھ رہی تھی، اور اس کے باپ کی قبر تازہ تھی۔ اب خاموشی صرف میرے اندر نہیں، میرے باہر بھی پھیل چکی تھی۔ ساجد کے چلے جانے کے بعد وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اسپتال جانا پڑا۔ امی اور تائی میرے ساتھ تھیں۔ کمرے کی سفید دیواریں، نرسوں کی ہلچل اور ڈاکٹروں کی ہدایات، سب کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ درد کی شدت تھی، مگر میرے چہرے پر وہی پرانی خاموشی۔ ڈاکٹر نے کہا، عشا، گہری سانس لیں، بیبی آ رہا ہے۔ پھر اچانک ایک ننھی سی آواز گونجی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ بیٹی ہوئی ہے، نرس نے خوشی سے کہا۔ امی نے میری پیشانی چومی۔ ماشاء اللہ، ساجد کی نشانی ہے۔ تائی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ دیکھنا، بالکل ساجد پر گئی ہوگی۔ ننھی سی بچی کو میری گود میں رکھا گیا۔ وہ گلابی رنگ کی تھی، آنکھیں بند تھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، نرم سانسیں۔ کیا نام رکھیں گے؟ امی نے نرمی سے پوچھا۔ انائزہ۔ میرے لبوں سے یہ نام بھی اختیار نکلا۔ امی نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ کتنا پیارا نام ہے، کہاں سے سیکھا؟ پتہ نہیں، بس ذہن میں آ گیا۔ انائزہ اب اس دنیا میں تھی، میں اسے دیکھتی رہتی۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بھی سب کچھ کہہ جاتی۔ رات کو جب سب سونے چلے جاتے، میں اسے گود میں لے کر بیٹھتی اور اس کی سانسیں گنتی۔ تائی امی کہتی تھیں، بہت پیاری ہے، تمہارے جیسی۔
امی دن رات اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی، مگر میں بس ہر چیز کو دیکھتی تھی، سہتی تھی، جیسے کسی اور کی زندگی جی رہی ہوں۔ ایک شام امی میرے کمرے میں آئیں۔ کچھ دنوں میں رسم میں چہلم ہے ساجد کا، اس کے بعد ہم سب تمہارے لیے کچھ سوچنا چاہیں گے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ زندگی رکی نہیں رہتی عشا، تم بہت چھوٹی ہو اور تمہیں ایک نیا آغاز چاہیے۔ امی، مجھے کسی نئے آغاز کی ضرورت نہیں، یہ تم ابھی کہہ رہی ہو، بعد میں تمہیں احساس ہوگا۔ انائزہ کو بھی باپ چاہیے۔ میں نے صرف اتنا کہا، اسے ماں مل گئی ہے، کافی ہے۔ امی خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، ہم صرف تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ گھر کے حالات ویسے ہی تھے جیسے کسی سوگوار موسم کے بعد ہوتے ہیں۔ سب معمولات میں واپس آ رہے تھے، لیکن ایک خلا ہر دل میں موجود تھا۔ انائزہ دن بدن بڑی ہو رہی تھی۔ 3 ماہ کی ہوئی تو وہ مسکرانے لگی۔ جب کبھی وہ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھتی تو میں گھنٹوں سوچتی رہتی، کیا وہ آنکھیں، کیا یہ چہرہ، کیا یہ حقیقت سب کچھ میرے لیے ہے یا یہ بھی کوئی سزا ہے؟ ایک دن تائی امی انائزہ کو لے کر لان میں بیٹھی تھی۔ محلے کی ایک آنٹی آ گئی۔ ارے واہ، کتنی پیاری بچی ہے، ساجد کی بیٹی ہے نا؟ جی، اللہ نے کم از کم ایک نشانی دی دی، تائی نے آہستہ سے جواب دیا۔ ماں پر نہیں، باپ پر گئی ہے، آنکھیں بالکل ویسی ہی ہیں۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ کئی بار سوچا چیخ کر سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر دل کہتا، کیا بدلے گا؟ کوئی سنے گا، یقین کرے گا، اور میں خاموش ہو جاتی۔ انائزہ کے ساتھ میری ایک ایسی وابستگی بن گئی تھی جو الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ کبھی کبھی وہ میرے آنچل میں مجھ چھپا کر سوتی تو لگتا شاید وہ سب جانتی ہے، شاید اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ایک دن امی نے انائزہ کو میری گود میں دیا۔ ذرا اسے تھام لو، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوگی نا؟ تم ایک دن یہ سب پوچھو گی تو میں کیا کہوں گی؟ کہ تمہیں ایک ایسے شخص نے جنم دیا جسے میں کبھی اپنا نہیں مان سکی، یا یہ کہ تم وہ رشتہ ہو جس کی بنیاد میں صرف خاموشی اور دکھ تھا؟ انائزہ نے نیند میں ہنسی، میں نے آنکھیں بند کر لی۔ انائزہ 6 ماہ کی ہو چکی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، مگر میرے اندر کا وقت تھم گیا تھا۔ وہی دن، وہی سوچیں، وہی الجھنیں۔ میں اب صرف ماں تھی، ایک ایسی ماں جو خود اپنے وجود سے کٹی ہوئی تھی۔ انائزہ میرے ساتھ سوتی، جاگتی، روتی، ہنستی، اور میں اس کے ہر لمس میں ایک نیا بوجھ اٹھاتی۔ گھر والے اب آہستہ آہستہ میرے بارے میں دوبارہ سوچنے لگے تھے۔ تائی امی نے امی سے بات کی، پھر امی نے ایک دن میرے کمرے میں آ کر خاموشی توڑی۔ بیٹا، ایک رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ لڑکے کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ خود بھی سمجھدار ہے، اور سب سے اہم بات، انائزہ کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ میں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ امی، ابھی انائزہ بہت چھوٹی ہے، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہے، اور تمہیں ایک مکمل زندگی کی۔ تم یوں ہی خاموش رہ کر وقت گزار رہی ہو، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو وہ بھی نہیں تھی جو میں نے گزار دی امی۔ ہم سب جانتے ہیں تم نے بہت کچھ سہا ہے، مگر یہی وقت ہے آگے بڑھنے کا۔ لڑکا اچھا ہے اور سب کچھ جان کر بھی راضی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے بات سنی اور نظریں جھکا لیں۔ شاید میرے اندر انکار کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ چند دن بعد لڑکے والے آئے۔ انائزہ میری گود میں تھی۔ انہوں نے پیار سے انائزہ کو دیکھا، پھر نرمی سے بولی، ہمیں عیشا بھی منظور ہے اور اس کی بیٹی بھی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے برسوں کی کوئی الجھن سلجھ گئی ہو۔ میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، مگر کوئی نئی مزاحمت بھی نہیں تھی۔ امی نے مجھ سے بعد میں پوچھا، تم راضی ہو؟ امی، اگر آپ سب کو ٹھیک لگتا ہے تو ٹھیک ہے۔ نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ انائزہ اب گھٹنوں کے بل چلنے لگی تھی۔ وہ میری نظروں میں سوال بن کر ابھرتی، تم کہاں جا رہی ہو؟ مجھے کس کے ساتھ چھوڑ دو گی؟ نکاح سے 2 دن پہلے شام کا وقت تھا۔ امی اور تائی برتن سمیٹ رہی تھیں۔ میں انائزہ کو دودھ پلا کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور ایک مانوس سا قدم گھر میں داخل ہوا، السلام علیکم، سب نے چونک کر دیکھا۔ اسامہ شہر سے لوٹ آیا تھا۔ تائی جان نے حیرانی سے پوچھا، ارے تم کب آئے؟ بس کچھ دیر پہلے۔ سننے میں آیا عشا کی شادی ہونے والی ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ میں یہی بات کرنے آیا ہوں، اسامہ نے مضبوط آواز میں کہا۔ بابا نے کرسی کی پشت تھامی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں عشا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ تائی نے ہلکی آواز میں کہا، کیا؟ جی ہاں۔
میں اس گھر کی بیٹی کو کسی غیر کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، اور انائزہ وہ میری بھتیجی ہے، میں چاہتا ہوں وہ میرے پاس رہے، ایک باپ کی حیثیت سے۔ امی نے میری طرف دیکھا، پھر اسامہ کی طرف۔ یہ بات تم پہلے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میں خود تیار نہیں تھا، اب ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ سب بھی جان لیں کہ یہ فیصلہ کسی زبردستی کا نہیں، میری اپنی مرضی کا ہے۔ بابا نے پوچھا، کیا تم عائشہ سے پوچھ چکے ہو؟ اسامہ نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، ابھی تک نہیں، مگر میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میری نیت صاف ہے۔ سب نے مجھے دیکھا، میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کیا اور انائزہ کو سینے سے لگا لیا۔ اسامہ کی بات نے پورے گھر میں جیسے کوئی چراغ روشن کر دیا ہو۔ امی، تائی، تایا جان، سب کی آنکھوں میں سکون آ گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ سب سے بہتر فیصلہ تھا، ایک بیوہ ماں اور اس کی بچی کے لیے قریبی محفوظ رشتہ۔ سب نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ امی نے میرے کمرے میں آ کر بیٹھتے ہی بات شروع کی، بیٹا، اسامہ نے خود راضی ہو کر کہا ہے، تمہارے لیے، انائزہ کے لیے، ہم سب اس فیصلے سے خوش ہیں۔ میں ان کی بات پر خاموش رہی۔ دیکھو، ہم نے تم پر کبھی زور نہیں دیا، لیکن اب یہ فیصلہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسامہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اپنانا چاہتا ہے، یہ تمہارے اور انائزہ کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، امی، میں اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کر پاؤں گی، دل سے۔ محبت کا رشتہ بعد میں بنتا ہے، پہلے رشتہ نبھانے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اسامہ نے پہل کی ہے، وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے۔ کمرے سے باہر سب تیاریاں شروع ہو گئیں، لڑکے والے، لڑکی والے، سب ایک ہی گھر میں تھے، تو کام کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک بار پھر میرے لیے نکاح کی تاریخ رکھی گئی، اس بار سادگی سے، محض چند لوگوں کی موجودگی میں۔ میں نے خاموشی سے اس فیصلے کو مان لیا، جیسے قیدی اپنی سزا سن کر سر جھکا لیتا ہے۔ نکاح والے دن اسامہ سفید شلوار قمیض میں نکاح کے لیے بیٹھا تھا، میں پردے کے پیچھے بیٹھی تھی۔ قاضی صاحب نے سوال دہرایا، کیا آپ کو اس نکاح پر کوئی اعتراض ہے؟ میں نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، قبول ہے۔ اسامہ کی طرف سے بھی یہی الفاظ آئے اور نکاح مکمل ہو گیا۔ امی، تائی، سب نے مجھے گلے لگایا، انائزہ کو چوما گیا، جیسے اب وہ اپنی جگہ پر پہنچ چکی ہو۔ وہ سب خوش تھے، لیکن میری خوشی کہیں نہیں تھی۔ میرا چہرہ اسپاٹ تھا، میرا دل بند اور جذبات جیسے سو چکے تھے۔ نکاح کے بعد میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ انائزہ میری گود میں تھی، وہ میری طرف دیکھتی رہی، میں اس کی پیشانی چومتی رہی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، اسامہ اندر آیا، وہ آہستہ سے چلتا ہوا میرے سامنے آ کر رکا۔ میں جانتا ہوں تم مجبوری میں یہ سب مان رہی ہو، تم نے کبھی معاف نہیں کیا مجھے، اور شاید کبھی کرو بھی نہیں۔ میں خاموش رہی، لیکن ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں، اب سے سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا۔ میں تم پر کوئی زور نہیں دوں گا، نہ کسی بات کے لیے، نہ کسی تعلق کے لیے۔ تم جس دن چاہو گی تبھی میں تمہارے قریب آؤں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ یہ جو نکاح ہوا ہے، میں اسے محض ایک کاغذی رشتہ نہیں سمجھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اور انائزہ میرے ساتھ میرے گھر میں محفوظ رہو۔ یہ میری توبہ ہے، تم پر کسی حق کا دعویٰ نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ توبہ اتنی آسان نہیں ہوتی اسامہ، جو پلٹ جائے وہ ماضی نہیں بنتا، زخم بن جاتا ہے، پتہ ہے، اور اسی لیے تمہارا ہر فیصلہ، ہر احساس میں تسلیم کروں گا، بس ایک مہلت دے دو۔ اس رات کے بعد اسامہ نے میرے کمرے کا دروازہ دوبارہ نہیں کھولا، نہ ہی مجھ پر کسی بات کے لیے زور دیا۔ ہم دونوں ایک ہی گھر میں تھے، لیکن دو الگ راستوں پر۔ 2 دن بعد اسامہ نے ہمیں دوسرے شہر لے جانے کا فیصلہ کیا، وہاں اس کا فلیٹ تھا۔ امی کو پہلے اعتراض ہوا، لیکن جب اس نے کہا کہ انائزہ کو اچھی پرورش اور نئی زندگی کی ضرورت ہے، سب نے اجازت دے دی۔ اس شہر میں آ کر اسامہ نے انائزہ کے لیے بچوں کا ایک نرسری کارنر بنایا، چھوٹے چھوٹے کھلونے، رنگین کارپیٹ، دیواروں پر کارٹونز کے سٹیکر۔ انائزہ ہر چیز کو ہاتھ لگاتی اور خوش ہو کر با کہتی۔ وہ بابا کہنا سیکھ رہی تھی۔ ایک دن وہ اسے گود میں دے کر بولا، کبھی اسے سچ بتاؤ گی تو مجھے برا مت بنانا، میں چاہتا ہوں یہ بچی صرف اچھا دیکھے، صرف پیار سیکھے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں سوچا، سچ کبھی چھپتا نہیں، جو دن میں نہیں وہ رات میں بول پڑتا ہے۔ اسامہ میرے لیے سب کچھ کر رہا تھا، کھانا، دوائیاں، انائزہ کے کپڑے، فیملی ویڈیوز، لیکن میں اب بھی پتھر بنی ہوئی تھی۔ گھر میں ہم دونوں خاموشی سے رہتے تھے، کوئی بحث، کوئی جھگڑا نہیں، صرف انائزہ کی ہنسی تھی جو ہمارے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ بن گئی تھی۔ کبھی کبھار میں رات کو جاگتی، اسے اپنے کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھا پاتی، وہ خاموشی سے بیٹھا رہتا، جیسے کسی سزا میں ہو۔
نئے شہر میں زندگی کا انداز مختلف تھا، وہی دن وہی راتیں، لیکن ماحول بدلا ہوا۔ ہم ایک صاف ستھرے فلیٹ میں منتقل ہو چکے تھے۔ آس پاس کے لوگ ہمیں ایک نارمل فیملی سمجھتے تھے، ایک شوہر، بیوی اور چھوٹی سی بیٹی، لیکن اس گھر کی دیواروں کے پیچھے کچھ اور تھا۔ خاموش دیواریں جو ہر پل میرے اور اسامہ کے بیچ کھڑی رہتی تھیں۔ اسامہ صبح جلدی اٹھ کر دفتر چلا جاتا، واپس آ کر انائزہ کے ساتھ وقت گزارتا، اسے فیڈر دیتا، گود میں لیتا، جھولے پر بٹھاتا، وہ اسے ہنسانے کی کوشش کرتا اور کبھی کبھی وہ ہنس بھی دیتی۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاص تعلق بنتا جا رہا تھا۔ با، انائزہ نے ایک دن کہا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ تم نے سنا؟ اس نے مجھے بابا کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس انائزہ کو اپنی طرف کھینچ کر خاموشی سے کپڑے بدلوائے۔ رات کے وقت وہ اکثر لان میں بیٹھتا یا صوفے پر چپ چاپ لیٹا رہتا، میں اپنا وقت کچن میں یا کتابوں کے بیچ گزارتی۔ ہم دونوں ایک ہی چھت کے نیچے لیکن دو الگ کہانیوں میں جی رہے تھے۔ کبھی کبھار وہ میرے قریب آتا مگر کچھ کہے بغیر پلٹ جاتا۔ ایک رات اس نے آہستہ سے کہا، عشا، کچھ بدلنے لگا ہے۔ میں نے صاف الفاظ میں کہا، ابھی نہیں۔ کب؟ پتہ نہیں، شاید کبھی نہیں۔ میں تمہاری خاموشی کو سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے نفرت ہے، مگر انائزہ کے لیے تم اچھے ہو، بس وہی کافی ہے۔ میں نے بات کاٹ دی۔ کبھی لگتا ہے شاید تم تھوڑا سا نرم پڑ گئی ہو، پھر اگلے ہی لمحے تمہاری آنکھوں کی سردی ساری امید ختم کر دیتی ہے۔ تو امید چھوڑ دو۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر پلٹ کر کمرے سے چلا گیا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ انائزہ 1 سال کی ہونے کو آئی تھی، چلنے کی کوشش کرتی، بولنے لگی تھی۔ میں نے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے سلوائے، کھلونے لائی، مگر ان سب میں میرے اندر کی خالی جگہیں بھری نہیں جا سکی۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق دفتر گیا۔ شام کو واپسی میں دیر ہو گئی۔ میں نے پہلے سوچا شاید کسی میٹنگ میں مصروف ہوگا، پھر 2 گھنٹے گزر گئے۔ فون کیا، بند ملا۔ انائزہ کھیل رہی تھی، میں بار بار گھڑی دیکھتی جا رہی تھی۔ دروازہ نہیں کھلا، پھر دروازے پر بیل بجی۔ میں تیزی سے گئی، لیکن دروازے پر وہ نہیں تھا۔ 2 لوگ کھڑے تھے، اجنبی سے۔ کیا آپ اسامہ احمد کی بیوی ہیں؟ جی، خیریت؟ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسپتال میں ہیں۔ ہمیں ان کے فون سے نمبر ملا، اس لیے اطلاع دی۔ میرے ہاتھوں سے فون گرنے کو تھا، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میں نے دروازہ بند کیا، انائزہ کو لپیٹا اور فوراً رکشہ لے کر اسپتال پہنچی۔ استقبالیہ پر نام بتایا تو نرس نے کہا، وہ ICU میں ہے، حالت سنبھل گئی ہے مگر زخمی ہے، سر پر چوٹ آئی ہے۔ مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ میں وارڈ کے باہر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اس کی زندگی کے لیے دل سے دعا مانگی۔ اللہ، اگر تو نے میری دعائیں پہلے سنی تھیں تو یہ دعا بھی سن لے۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہے، لیکن انائزہ کو اس کی ضرورت ہے۔ اسے باپ چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، پر میری بیٹی کو چاہیے۔ کچھ دیر بعد نرس آئی۔ آپ اندر جا سکتی ہیں، ہوش میں آ چکے ہیں۔ میں اندر داخل ہوئی۔ وہ پٹیوں میں لپٹا، چہرہ زرد، آنکھیں نیم بند تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تم آئی ہو؟ میں نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ انائزہ نے بھی تمہیں یاد کیا۔ اسے کچھ نہیں ہونے دینا، کچھ بھی ہو جائے، نہیں ہونے دوں گی۔ عشا، اس کی آواز بہت دھیمی تھی، اگر یہ آخری موقع ہو تو مجھے معاف کر دو۔ میں شاید اب بھی خود کو معافی کے قابل نہیں سمجھتا، لیکن یہ جان لو کہ میں ہر دن خود کو سزا دیتا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پہلی بار دل میں ایک نرم سی لکیر سی تھی۔ شاید وقت واقعی کوئی مرہم ہوتا ہے۔ اسامہ کو اسپتال میں ہوش میں آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ وہ پہلے سے بہتر تھا، لیکن کمزوری نے اس کے لہجے کو ہلکا کر دیا تھا۔ نرس روز صبح آ کر معائنہ کرتی، دوا دیتی اور ہدایتیں دہرا کر چلی جاتی۔ میں وارڈ کے کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھی رہتی۔ انائزہ اکثر میرے ساتھ ہوتی، کبھی سوتی، کبھی اسامہ کی طرف دیکھتی۔ وہ جب بھی آنکھ کھلتا پہلی نظر انائزہ پر جاتی، پھر مجھ پر، لیکن وہ کچھ کہنا نہیں تھا۔ تیسرے دن دوپہر کو اچانک اس نے میرے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، ذرا قریب آؤ۔ میں اس کی بیڈ کے پاس آ کر رک گئی۔ عشا، شاید یہ وقت میرے لیے دوسرا موقع ہو یا آخری۔ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ وہ خود ہی بول پڑا۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے بہت کوشش کی کہ تمہارے دل تک پہنچ سکوں، لیکن شاید تمہارا خاموش رہنا میری سزا تھا، اور میں نے ہر پل وہ سزا قبول کی۔ انائزہ جاگ گئی تھی۔ میں نے اسے گود میں لے لیا اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے باپ کو دیکھتی رہی۔ جب تم ICU میں تھی
تو پہلی بار ڈرا تھا کہ کہیں تم چلی نہ جاؤ۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ جان کر بہت سکون ملا، کم از کم تم نے آنے کا فیصلہ تو کیا۔ وہ رک کر بولا، عشا، اگر یہ سب پلٹایا جا سکتا تو میں وہ لمحہ ہی مٹا دیتا جس نے تمہیں توڑا۔ میں اس ایک گناہ کے بدلے 1000 سجدے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی لگتا تھا شاید تمہیں کوئی احساس نہیں، لیکن اب تم بدلے بدلے لگتے ہو۔ میں نے سب کھو دیا تھا، تمہارا اعتماد، تمہاری عزت، ساجد کی دوستی، اپنے آپ سے اعتبار۔ میں روز مرتا رہا مگر تم کچھ نہ کہو۔ یہ سب سے بڑی سزا تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف انائزہ کے ہاتھوں کی ہلکی ہلچل اور مانیٹر پر چلتی بیپ کی آواز باقی تھی۔ میں نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ پہلی بار دل میں خیال نے سر اٹھایا، اگر دل ترس کھا سکتا ہے تو شاید کبھی محبت بھی واپس آ سکتی ہے۔ اسامہ، تم نے جو کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے میں پورا وقت لگا دیا، لیکن اگر میں تمہیں معاف نہ کروں تو انائزہ کے لیے کیا مثال چھوڑوں گی؟ اسامہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اگر ایک دن تم مجھے معاف کر سکو تو شاید میں دوبارہ انسان بن سکوں۔ یہ بات دل سے نکلی ہے یا صرف وقت کا تقاضا ہے؟ دل سے۔ انائزہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھونا چاہا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میری بیٹی، میرا فخر، میری سزا اور میرا سہارا۔ میں نے پہلی بار اس کی مسکراہٹ دیکھی اور وہ مجھے جھوٹی نہیں لگی۔ اسپتال سے واپسی کا دن آیا۔ میں نے فلیٹ واپس آ کر اس کا کمرہ تیار کیا، بستر کی چادر بدلی، دوائیں رکھی اور کھڑکیاں کھول دیں تاکہ دھوپ آ سکے۔ جب اسے گھر لایا گیا تو وہ کچھ دیر بالکنی میں بیٹھا رہا۔ میں نے چپ چاپ اسے چائے کا کپ دیا۔ یہ تمہارے ہاتھ کی چائے ہے؟ ہاں، کبھی سوچا نہ تھا کہ پھر سے نصیب ہوگی۔ کبھی ہم دونوں نے سوچا ہی کیا تھا۔ وہ ہنس پڑا، ایک ہلکی سی ہنسی جو نہ طنز تھی نہ تماشا، بس ایک حقیقت تھی۔ ہم رات کے کھانے کے بعد انائزہ کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے اپنے نئے کھلونے دکھائے، تصویریں کھینچنے کی ضد کی اور پہلی بار ہم تینوں ایک تصویر میں آئے، میں، اسامہ اور انائزہ، جیسے ایک مکمل خاندان۔ کیا یہ تصویر سچ ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ اسامہ نے دھیرے سے کہا، اگر تم چاہو تو یہ رشتہ نئے سرے سے شروع ہو سکتا ہے۔ میں اب بھی وہی شخص ہوں جس نے غلطی کی، لیکن اب وہی شخص ایک بہتر شوہر، بہتر باپ اور شاید بہتر انسان بننا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اندر کی نفرت مکمل ختم نہیں ہوئی تھی، مگر اس پر دھندسی ضرور چھا گئی تھی۔ شاید ابھی نہیں، مگر ممکن ہے ایک دن۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، لیکن شاید ایک نیا باب ضرور کھل گیا تھا، وہ باب جس میں فیصلہ صرف میرا ہوگا، دل کا، اعتماد کا اور ایک نئے رشتے کا۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ صبر کی سب سے بلند صورت ہوتی ہے۔ زندگی دوسرا موقع دیتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ پہلا سبق دل سے سیکھا جائے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔